سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 71 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ یقیناً اللہ تم کو حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ ایک گائے ذبح کرو قالوا اتتخذنا هزوا وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں قال اعوذ باللہ فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں جیسی حرکت کروں قالوا ادع لنا ربک کہنے لگے درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا کہ بتا دے ہم کو ما ہی وہ کیسی گائے ہے قال انہ یقول فرمایا وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہے لا فارض نہ تو بوڑھی ہے ولا بکر اور نہ ہی بچیا ہے عوان بین ذالک درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے فافعلوا اب کر ڈالو ما تؤمرون جو تم کو حکم ملا ہے قالوا ادع لنا ربک کہنے لگے درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا کہ بتا دے ہم کو ما لونها
کیسا ہے اس کا رنگ؟ قال انه یقول، فرمایا وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ، فاقع لونها، خوب گہرا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، لبھاتا ہے اس کا رنگ دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے درخواست کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بتا دے ہم کو، ما ہی، کس قسم کی ہے وہ گائے، ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ وہ گائے ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، ضرور راہ پا لیں گے۔ قال انه یقول، فرمایا وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، محنت کرنے والی نہیں، تثیر الارض، کہ ہر چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھینچتی ہے کھیتوں کے لیے، مسلمۃ، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ نہیں اس میں۔ قالوا الآن، کہنے لگے اب، جئت بالحق، آپ ٹھیک بات لائے، فذبحوها، پھر اس کو انہوں نے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کریں گے۔ ان آیات کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے آباء و اجداد کی دوسری خباثت کا ذکر ہے۔ سال ہا سال بلکہ صدیوں تک فرعونیوں کی غلامی میں رہنے کے سبب بنی اسرائیل کے اندر بھی شرکیہ تصورات آ چکے تھے، اور فرعون کے بارے میں مفسرین لکھا ہے اس نے گائے کے بت بنا رکھے تھے۔ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اپنے بت گائے کی شکل میں بنا کر دیا ہوں، یا اس کے نزدیک گائے کوئی مقدس چیز ہو، جیسا زمانہ حال کے ہندوؤں کے نزدیک گائے بڑی مقدس چیز ہے، گاؤ ماتا اسے کہتے ہیں، اور اس کو ذبح کرنا وہ جرم سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان گائے ذبح کرتا ہے قربانیوں کے اندر بھی تو اچھی خاصی خونریزی اور قتل و غارت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کے نزدیک گاؤ مقدس چیز ہے، اس کو ذبح کرنا گویا اس کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ خبیث مشرکانہ مذہب ہے کہ گائے کا پیشاب بھی یہ پیتے ہیں۔
ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم کی باج گزار ہو، اس کے ماتحت زندگی گزارنے والی ہو، غلامانہ زندگی گزارنے والی ہو، اور اس پر صدیاں بیت چکی ہوں، تو پھر اس حاکم قوم کے نظریاتی یا اس کی تہذیبی اثرات اس غلام قوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو وہی مشرکانہ اثرات اگرچہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لا چکے تھے اور ان کے لیے تورات بھی لائی گئی تھی ان کی ہدایت کے لیے، لیکن ان کے اندر وہ مشرکانہ احساسات ایسے تھے کہ ذرا سی چنگاری ہوتی تو فوراً وہ وہی گائے کی پرستش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ سامری نے وہ بچڑا بنایا گائے کا تو فوراً اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، کیونکہ ان کی جبلت کے اندر یہ مشرکانہ نظریہ جو ہے وہ راسخ ہو چکا تھا فرعونیوں کی رفاقت کے سبب سے۔ اس لیے ذرا سے بہانے سے گائے کی پرستش شروع ہو جاتی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اپنے اس وطن کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ برس ہا برس تک ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہے، ہندوؤں کی بہت ساری باتیں، تہذیبی باتیں بھی ان مسلمانوں کے اندر رہیں، ان کی شادی بیاہ ہندوانہ رسومات کے مطابق ہوتی ہے، ان کی موت مرگ کے جو معاملات ہیں وہ ہندوانہ رسومات کی بنا پر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شرک کے جراثیم اس قوم کے اندر اس قدر موجود ہیں کہ کلمہ پڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرنے اور قرآن کریم کو ماننے کے باوجود بھی قبر پرستی کا دھندا جاری ساری ہے۔ چونکہ ہندو قوم ان کے جتنے بھی دیوتا اور دیوتیاں ہیں وہ سب انسان تھے، ان انسانوں کا تقدس ان کے ذہن میں تھا، اور ان کی پھر مورتیاں بنا کر بت بنا کر انہوں نے اپنے مندروں کے اندر سجا دیے۔ اصل پرستش ان مورتیوں کی نہیں ہوتی تھی، اصل پرستش اس انسان کی ہوتی تھی جس انسان کی مورتیاں بنائی گئی ہیں۔ تو وہی انسان پرستی یا شرک والا جو عمل ہے اس غلام قوم کے اندر بھی راسخ ہو گیا، اور آج آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کی الوہیت اور قبروں کی خدائی کا نظام جو ہے اس ملک کے اندر اس قدر جاری و ساری ہے کہ حکومتی محکمے باقاعدہ قبر پرستی کا اور شرک کا وہ دھندا جو ہے اس کی آبیاری اور سرپرستی کرتے ہیں۔ آپ اپنے شہری کے اندر دیکھ لیں کتنا بڑا شرک ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں؟ وہ 1000 انسانوں میں سے ایک انسان بھی نہیں نکلے گا، وہ سب کے سب مرادیں مانگنے جاتے ہیں۔ کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، حتیٰ کہ سیاسی قسم کے لوگ اگر کوئی سیٹ جیت جاتے ہیں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر مسجد میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے کامیابی نہیں سمجھتے، وہ باقاعدہ علی حجویری رحمہ اللہ کے مقبرے پر جائیں گے اور وہاں جا کر دعا مانگیں گے، اور ان سمجھیں گے کہ یہ جو کامیابی ملی ہے ان کے سبب سے ملی ہے۔ اعلی حضرت القیاس یہ شرکیہ عمل جو ہے اصل یہ مسلمان کہلانے کے سبب سے ان کے اندر نہیں آیا، کلمہ پڑھنے اور قرآن پر ایمان رکھنے کے سبب سے نہیں آیا، بلکہ وہ جو غلامانہ زندگی برس ہا برس صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے سبب سے ان کے اندر سرایت کر چکی ہے، وہی تہذیب، وہی کلچر، وہی مذہب کے خیالات جو ہیں وہ ان کے اندر راسخ ہیں اور وہی جاری ساری ہیں۔ اور ان مسلمان کہلانے والوں اور قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے اللہ کی توحید کی بات کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قوالی کی محفل ہو جس میں شرکیہ کلام ہو، میلاد نام کی کوئی محفل ہو جس میں شرکیہ کلام ہو، تو وہاں ٹھاٹ کے ٹھاٹ لگ جائیں گے، کیا مرد زن اور کیا بوڑھے اور جوان۔ لیکن اللہ کا قرآن سننے کے لیے جو صورت حال دیکھ رہے ہیں آپ،
یہ در حقیقت وہی اثرات ہیں شرک کے کہ شیطان ان کو قرآن سننے کی طرف آنے کے لیے اجازت نہیں دیتا، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ان وساوس میں سے ایک وسوسہ یہ ہے کہ یہ لوگ بزرگوں کے منکر ہیں، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ نبی کے گستاخ ہیں وغیرہ ذالک، یہ سارے خرافات شیطان نے ذہن میں بٹھا رکھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص بھی اللہ کے کسی نیک بندے کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ ایسا سوچنا بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ قرآن بیان کرنے کا معنی یہ نہیں کہ قرآن بیان کرنے سے کسی ولی اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، اللہ کی توحید بیان کرنے سے نہ کسی نبی کی گستاخی تو نہ کسی ولی گستاخی ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی توحید بیان کرنا یہ نبیوں کا مشن ہے، اور جس نے نبی کا مشن کو زندہ رکھا اس سے سب سے بڑا ادب والا پیغمبر کا اور کون انسان ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا بزرگوں کا ماننے والا کون ہو سکتا ہے۔ لیکن شیطان نے الٹا سبق پڑھایا ہوتا ہے کہ قرآن سننے جاؤ گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کا نہ ماننے والا اس کی بزرگی کا قائل نہیں، وہ لعنتی انسان ہے۔ لیکن بزرگ کو بزرگ ہی مانتے ہیں، اس کو الہ نہیں مانتے، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتے۔ حاجت روا اور مشکل کشا اور الہ جو ہے وہی ہے لا الہ الا اللہ میں جو ہے۔ اور قرآن کریم انبیاء کرام کی دعوت علیہ الصلوۃ والسلام وہ اسی قسم کی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر فرعونیوں کی غلامانہ زندگی گزارنے کے سبب سے شرک کے اثرات آ گئے تھے، اور ان کے نزدیک گائے کا تقدس موجود تھا۔ اور جیسا میں بتا چکا ہوں کہ سامری نے جب بچڑا بنایا تو فوری طور پر پوجنے لگ گئے۔ تو منشا الہی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں۔ جب اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کریں گے اور موت کے حوالے اسے کریں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، تو گویا ان کے ہاتھوں سے ان کا وہ بناوٹی خود ساختہ معبود ذلیل جب ہوگا تو پھر کسی وقت دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ الہ ہوتا تو کبھی اس پر موت واقع نہ ہوتی، یہ الہ ہوتا تو اپنے پجاری کے ہاتھوں سے اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ تو در حقیقت منشا الہی یہ تھا کہ انہی کے ہاتھوں سے ان کے جو بناوٹی خود ساختہ معبود ہے اس کو ان کے سامنے اس کی حقارت اور اس کی بے بسی جو ہے ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، یقین اللہ تم کو حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ بقرۃ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، یہ اس میں جنس ہے۔ اس کا بیل معنی کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے، بقرۃ گائے مؤنث کر دیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے بیل مراد لیا، بعض نے گائے مراد لی ہے، دونوں کی گنجائش ہے، کیونکہ لفظ بقرہ جو ہے یہ اس میں جنس ہے، اس کا مذکر مؤنث دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ گائے کے پجاری تھے اس واسطے ان کو کہا کہ گائے کو ذبح کرو۔ جب اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ اس کو تو ہم پوچھتے تھے، اس کے اندر ایک الوہیت کے کوئی اثرات ہوتے، اس میں خدائی کے طاقت ہوتی تو کہ ہمارے ہاتھوں سے اس کا گلا نہ کٹتا، اس کے ٹکڑے نہ ہوتے، تو شاید ان کو ہوش آ جائے۔ اسی زمانے میں بعض مشرکین نے اپنے بتوں کو دار اسلام میں آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے جب توڑا تو ایمان ان کے اندر راسخ ہوا۔ اپنے ہاتھوں جب توڑتے تھے تو کہتے ہیں تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہاری وجہ سے ہم تباہ برباد ہوئے، برس تک تمہاری وجہ سے ہم گمراہ رہے۔ تو جب اپنے ہاتھوں سے توڑتے تھے تو ان کا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو منشا الہی اس میں یہی تھا کہ جو اس کے پجاری ہیں انہی کے ہاتھوں سے ان کے بتوں کو توڑایا جائے۔ یہ بھی ان کا ایک بت تھا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو چونکہ ان کے ذہنوں کے اندر گائے کا تقدس راسخ تھا، پختہ تھا، یہ بات سنتے ہی فوراً بڑک اٹھے، قالو، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ گاؤں ماتا جو ہے یہ ذبح کرنے والی چیز ہے۔
اب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور پیغمبر دین کا پیغام سناتے وقت مذاق نہیں کیا کرتے، ہنسی مذاق یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی حرکت کروں، میں نے جو کچھ تمہیں کہا ہے وہ اللہ کا حکم تمہیں سنایا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، اب جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ تورات کے معاملے میں کس طرح انہوں نے ہیر پھیر کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لا کر تورات کی شکل میں ان کو سنایا، 40 سال تک وہاں اعتکاف کیا طور پہاڑ پر روزے رکھ کر، اور واپس جب تورات لے کر آئے تو کہنے لگے ہم اس کو خدا کی کلام نہیں مانتے، کیونکہ اندر ان کے کجی تھی، بد فطرت قسم کے لوگ تھے، سرکش لوگ تھے، اللہ کا حکم آسانی سے نہیں مانتے تھے، اور نبی مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے پھر ان کی تسلی دلانے کے لیے، ان کو یقین دلانے کے لیے 70 آدمیوں کا، ان کے جو بڑے لیڈر تھے انتخاب کر کے ان کو طور پہاڑ پر لے گئے کہ تم اگر میری بات پر یقین نہیں کرتے تو جا کر اپنے کانوں سے سنو کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ 70 آدمی گئے، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کا کلام ہے، اور وہیں ان بدبختوں نے فوری طور پر یہ گستاخانہ مطالبہ شروع کر دیا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ سن تو ہم رہے ہیں لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہایت گستاخانہ بات تھی۔ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو گئے۔ دھماکہ ہوا، ان کے کلیجے پھٹ گئے، یا بجلی کی چمک آئی، اس کی وجہ سے سارے ہلاک ہو گئے، کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ جیسا آپ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ میں تو ان کو ساتھ اس لیے لایا تھا کہ واپس جا کے اپنی قوم کو میری تصدیق رہیں گے، اب یہاں یہ ہلاک ہو گئے، مردار ہو گئے، تو وہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ الٹا انہوں نے قتل کا کیس مجھ پر ڈال دینا کہ ہمارے آدمی کو لے جا کر مار دیا۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، پھر ان کو زندہ کیا، واپس گئے، اور اس بات کی تصدیق انہوں نے کی کہ ہاں یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، لیکن وہاں بے ایمانی اور ہیر پھیر یہ ساتھ کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ ہے میرا کلام، اس پر عمل کرو، کرنا چاہتے تو کرو، اگر نہیں کر سکتے کسی معاملے تو کوئی اتنی خاص ضروری بات بھی نہیں۔ ایسی خباستیں انہوں نے کی۔ پھر اسی طرح کی خباستوں کے سبب سے پے در پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مواخذے ہوتے رہے۔ میدان طی میں 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب سے، اللہ کے نبیوں کو حکم دولی کے سبب سے، نبیوں کو قتل کرنے کے سبب سے، اور بے شمار خرابیاں ان کے اندر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، من و سلوہ بھی دیا، پانی کا اللہ پاک نے انتظام کر دیا، چھپر نہیں تھا ان کے اوپر کسی قسم کا، اللہ پاک نے بادلوں کو ان پر صاحبان بنا دیا، جو یہ چاہتے رہے اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ان کے لیے کرتے رہے اور پیغمبر کی دعا کے ساتھ، لیکن ان کی خباستوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو من جملہ ان خباستوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ چونکہ گائے کے پجاری تھے، اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ حکم پہنچایا گیا کہ تم اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کرو۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی حرکت کروں۔ پیغمبر دین کی دعوت دیتے وقت کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو مذاق کا اس میں انداز ہو، وہ خالص اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ اب جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام جو کچھ فرما رہے ہیں یہ حق ہے، لیکن چونکہ دل نہیں کر رہا تھا اس کو ذبح کرنے کا، اس واسطے انہوں نے پھر مزید ہیر پھیر شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے جی بتائیں جی وہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سوال اگر پہلا حکم سنتے ہی فوراً کوئی بھی جانور ذبح کر دیتے
حکم پورا ہو جاتا، لیکن جوں جوں انہوں نے سوالات بڑھائے تو اللہ کی طرف سے مشکلات ان پر آتی گئیں۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگا درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ اس بات کو بتا دے ہمیں، ما ہی، وہ کیسی گائے ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی عمر کیسی ہوگی۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام فرمایا، وہ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا فارض، نہ تو بالکل بوڑھی ہے، ولا بکر، نہیں بالکل نو عمر ہے، عوان بین ذالک، اس درمیانی عمر والی ہے۔ اب تم نے اس کی کیفیت پوچھی ہے تو میں نے تمہیں بتا دی، ففعلوا، اب یہ حکم پورا کرو، ما تؤمرون، جو تم کو حکم ملا ہے۔ لیکن وہ کہاں پورا کرنے والے تھے، پھر انہیں سوال جڑ دیا۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کر دے ہمارے لیے، بتا دے ہم کو، ما لونہا، کیسا ہے اس گائے کا رنگ۔ پہلے اس کی عمر پوچھی، پھر اب رنگت پوچھ رہے ہیں۔ پہلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ اس کی اتنی عمر ہونا چاہیے، اس کا ایسا رنگ ہونا چاہیے، وہ ایسی ہونا چاہیے، ویسی ہونا چاہیے۔ جوں جوں ان کم بختوں نے سوالات کا سلسلہ دراز کیا تو اللہ کی طرف سے مشکلات ان پر آتے گئے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی زیادہ کھود کرید کرتا ہے اتنی اس کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوری زندگی میں، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 13 یا 15 سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اس سے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ جوں جوں اس طرح کے کھوج کرید کی جاتی ہے تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کو اللہ پاک نے جس منصب پر ان کو قائم رکھا ہے، نبی کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑتے، نبی ہر بات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ نبی نے ہر بات کی جب وضاحت کر دی تو پھر اس کے بعد اس میں مزید کھود کرید کرنا یہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی فطرت تھی۔ ہم جب جامعہ شریفیہ میں پڑھتے تھے 69 میں، 70 سے ایک سال پہلے، مشکات یعنی دورہ حدیث سے ایک سال پہلے، ایسے بدبخت لوگ ہیں یہ، ان کو ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ مسجد کے اندر درس ہو رہا ہے یا نماز ہو رہی ہے، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہے۔ درس سے فارغ ہو کر 2-4 ساتھی جا کر کہیں کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا کشمیر کا رہنے والا، اس کی عادت تھی کہ بات بات پر سوالات جڑ دیتا۔ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب جامعہ شریفیہ کے معتمم، ہمارے استاد، اللہ انہیں سلامت رکھے اور لمبی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، بڑے شفیق استاد ہیں ہمارے اور بہت لائق انسان، بہت قابل آدمی۔ یہ مشکات پڑھاتے تھے، ہم لوگ خاموش رہتے تھے، اور اگر سوال کرنا ہوتا بھی کبھی تو وہ سوال کرتے جو سوال کرنا چاہیے، وہ سوال ہرگز نہیں کرتے جو کتاب کے حاشیے پر لکھا ہوا جس کا جواب۔ اور ہم اس کو برا سمجھتے تھے، سبق کا حرج ہوتا ہے اس طرح۔ وہ ایک ہمارے ساتھ کشمیر ساتھی تھے، غالباً اس کا مطیع الرحمان نام تھا، اللہ جانے اس کے 40 سال ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، زندہ ہیں نہیں ہیں، کہاں ہیں۔ ان کی عادت تھی بات بات پر سوال کرنا اور بے مقصد سوال کرنا۔ کئی دفعہ ساتھی طالب علم بھی کہتے تھے کہ سبق کو حرج نہ کریں، آپ بے مقصد سوال نہ کریں، جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب اسی حاشیے پر لکھا ہوا۔ مولانا عبد اللہ صاحب دامت برکاتہم اپنی شفیقانہ مزاج کی بنا پر اکثر سوالوں کا جواب بھی دے دیتے، کبھی کبھی یہ فرما دیتے کہ تم نے جو سوال کیا یہ حاشیے پر جواب اس کا لکھا ہوا ہے۔ ہم تنگ ہوتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع کر رہا، لیکن چونکہ ہمارا ساتھی تھا اس واسطے اس کو طریقے سے سمجھاتے تھے، سختی زیادہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا نے
اللہ نے سلامت رکھے، فرمایا کہ تو نے قسم کھا رکھی ہے کہ بولتے رہنا ہے، چاہے کوئی بات سلیقے کی ہو یا نہ ہو، پوچھنے کے قابل ہو یا نہ، تو نے قسم کھا رکھی بولتے رہنا ہے۔ جب انہوں نے اس طرح ڈانٹا تو پھر تھوڑا سا کچھ وقفہ پیدا ہوا۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ سوالات کرنا۔ ہمارے استاد جامعہ شریفیہ کے شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمہ اللہ تعالی جب بخاری شریف پڑھاتے تھے تو بہت کم ایسی مثال کوئی کسی طالب علم نے سوال کیا ہو بخاری کے سبق میں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی نادان بلا وجہ سوال کرتا تو حضرت کو بہت غصہ آ جاتا تھا۔ فرمایا کہ چلتا ہوا سبق تم درمیان میں بول رہے ہو، پورا سبق پورا ہونے دو، اگر میں نے کوئی بات تشنہ چھوڑ دی، جو سوالات تمہارے ذہن میں اٹھ رہے ہیں، اگر میں نے اس کو پورا نہ کیا تو پھر تم سوال کرو۔ جب سبق پورا ہوا نہیں، درمیان میں بول رہے ہو۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام سنانا ہوتا تو اس کے ہر پہلوؤں کو کھول کر بیان کرتے تھے، اس میں سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ نبی اللہ پاک نے کامل اور مکمل انسان بنا کر بھیجے ہوتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل چونکہ کج فطرت لوگ تھے، ان کے ذہنوں کے اندر حکم عدولی، نافرمانی، سرکشی، سرشت اور جبلت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس واسطے ہر نبی کو پریشان انہوں نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح بات کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کوئی گائے ذبح کر لو، کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ اس عمر والی ہو یا اس رنگت والی ہو۔ انہوں نے اب سوالات شروع کر دیا کہ اس کی عمر کیسی ہونا چاہیے، پھر کہنے لگے اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے۔ ادھر نہ ہمارے لیے درخواست کر اپنے رب سے اس مال ہونا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول، اللہ فرماتے ہیں انہ بقرۃ صفراء، وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی۔ اب مشکلات شروع ہو گئیں، اب زرد رنگ کی ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن فاقع، بڑا گہرا ہے، بہت شوق رنگ ہے اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اس کا رنگ لبھاتا ہے۔ اب جو کیفیت بیان کی گئی، اس قسم گائے تلاش کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پوری کی پوری گائے زرد رنگ کی، اس کے اندر ایک قسم کا دوسرا بال نہ ہو۔ یہ انہی کے مطالبے پر آپ مشکلات پیدا ہوئیں۔ پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا، کہنے لگے درخواست کیجیے ہمارے لیے رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دیں، ما ہی، وہ کس قسم کی گائے ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک محاورہ بولتے تھے، پتہ نہیں پنجاب میں ایسا ہے کہ نہیں، دل بے ایمان تے ہوجتاں دے ٹھیر، جس کو فارسی میں کہتے ہیں خوئے بدرا بہانہ بسیار۔ بری عادت ہو تو اس کے لیے ہزار بہانے ہوتے ہیں، کیونکہ دل بے ایمان تھا ان کا، تو حجتیں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اب دو سوالوں کا جواب دے دیا، پھر کہنے لگے اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ یہ جملہ جو کہا انسانیت والا کہا انہوں نے۔ پہلے ہی اگر ایسا کہہ دیتے تو مشکلات نہ آتی، کیونکہ اللہ کی مشیت کے ساتھ جب کوئی کام معلق کر دیا جائے تو اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور آئندہ کرنے کے لیے کوئی کام اگر کوئی مسلمان خاص طور پر کہتا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اس کو معلق نہیں کرتا، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ کام نہیں کر پاتا۔ دیکھیے اسے قرآن کریم میں آگے آئے گا 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں، دونوں پاروں کے اندر یہ سورت چلتی ہے، سورہ کہف۔ کہف جس کا معنی ہے غار۔ کچھ لوگ غار میں جا چھپے تھے، موحد لوگ تھے، ساری قوم مشرک تھی۔ جس طرح ہمارے زمانے میں لوگ میلے لگا کر قبروں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسی کیفیت ہوگی۔ یہ 6-7 نوجوان تھے، سلیم الفطرت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی۔ یہ ساری قوم سے الگ ہو کر انہوں نے اپنی توحید کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اور پوری قوم چونکہ مشرک تھی اور حکومت مشرک تھی، ان کے خلاف ساری قوم نے ایک محاذ بنا لیا اور ان کی گرفتاری کے لیے حکومت
سے کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے مصلحت سمجھ کر گرفتاری سے بچنے کے لیے غار میں جا کر پناہ لے لی، اس لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے سکھانے پر، انہیں یہودی خبیثوں کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا قصہ بیان کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا کل آنا بتا دوں گا، کل آنا بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بھی آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتائیں جی آپ نے وعدہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس جبریل امین آئے نہیں، میں جو کچھ جواب دیتا ہوں ان سے پوچھ کر جواب دیتا ہوں۔ یہ صدیوں پرانا قصہ ہے، کون لوگ تھے، کیا تھا ان کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کا معلوم، اور اللہ تعالیٰ سے پیغام لانے والے جبریل امین ہیں، وہ آتے ہیں، ان سے پوچھ کر میں بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ اگلا دن آیا، پھر اگلا دن آیا، پھر اگلا دن آیا، کئی روز گزر گئے، وہ ہر روز اپنے سوالوں کے جواب لینے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ جبریل امین نہیں آئے۔ اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہنے لگے بڑا نبی بن کر آیا تھا، اب سارے پول کھل گئے۔ پہلے کہتا تھا کہ مجھے آسمان کی وحی آتی ہیں، کہاں ہے آسمان کی وحی، کون لاتا ہے، ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بےہودگیاں سنتے اور خاموشی اختیار کر دیتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ابھی وحی نہیں آئی تھی۔ اور وحی نہ آنے کا سبب کیا تھا، یہ اصل میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے وحی روک لی پورے 16 دن تک یا 18 دن تک۔ اتنے پورے عرصے کے اندر مشرکین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالوں کا جواب مانگتے، اور جب جواب نہ ملتا تو مذاق اڑاتے، کہتا جی اللہ سے دوستی ٹوٹ گئی ہے، وہ سارا پول کھل گیا ہے، نبوت والا بانڈا پھوٹ گیا ہے، جو کسی کے منہ میں آتا وہ بکواس کرتا رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سنتے رہتے۔ جس وقت ابو جہل نے یہ کہا کہ محمد کی دوستی ختم ہو چکی ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اللہ کے سامنے، یا اللہ جسمانی تکلیفیں برداشت کرتا رہا ہوں، میں نے کبھی شکایت نہیں کی، لیکن اب مجھے دشمن یہ تانا دے رہا ہے کہ نبی کا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا ہے، یہ تانا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جبریل امین آئے، ان سوالوں کا جواب بھی لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق بھی دیا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ کسی کام کے بارے میں مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ کی مشیت کے ساتھ، اس کی چاہت کے ساتھ اس کو معلق نہ کر دیں۔ کون کسی کے پاس میں ہے کہ کل میں یہ کام کروں گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اس زمانے کا جو مسلمان ہے، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ آئندہ کل کا وعدہ کرے گا اور انشاءاللہ کا لفظ زبان پر نہیں لائے گا، اور اگر کسی مسلمان نے پورے شعور کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ کروں گا، تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ بدبخت کہتا ہے تو نے انشاءاللہ کہہ دیا، اب یہ کام نہیں ہوگا۔ اتنے خبیث ذہن مسلمان کہلانے والوں کے ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہے اور اس نے معاملہ کل کرنے کے لیے کوئی کام اس نے معلق کر دیا، مؤخر کر دیا کہ کل کروں گا، اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیا، تو سننے والا یہ کہے گا کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ یعنی کفار یہود و نصارہ کی طرح، مشرکین کی طرح کل کا وعدہ کر لیا جائے اور اللہ کا نام نہ لے، کہتے ہیں یہ کام ہوگا، لیکن اللہ کا نام لے لیا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہوگا، پھر نہیں مانتے۔ آج کے مسلمان کی سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے یہ ایک مستقل سبق ہے کہ کوئی مسلمان بھی، میں ہوں، آپ ہو، یا کوئی انسان بھی ہو، حتیٰ کہ نبی سے بڑی ذات کیا ہو سکتی ہے، کہ اگر آئندہ کل کوئی کام کرنے کا کسی سے وعدہ کیا جائے تو اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا معاملہ ضرور کر لیا جائے، انشاءاللہ ضرور کہے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو بڑے ہیر پھیر کیے، بعد میں آخر میں کہنے لگے انا انشاءاللہ لمہتدون، ہم اللہ نے اگر چاہا تو اب صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے۔ قال انہ یقول انا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہے، وہ محنت کرنے والی بھی نہیں ہے کہ اس نے زمین پر ہل چلایا ہو یا اس کو کھیتی باڑی کو پانی دیا ہو، آبپاشی کام کیا ہو، مسلمۃ بعیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا
کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ ٹھیک بات لائے، چنانچہ فذبح ہوا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا چاروں ناچار۔ وما کادوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر گزریں گے، بہت مشقتوں کے بعد محنتوں کے بعد ایسا انہوں نے کیا۔ ابھی یہ بحث ادھوری ہے، یہاں اس پر میں نے گفتگو انشاءاللہ پھر کرنی ہے، لیکن یہ اگلے درس کے اندر ہوگی اگر ہم زندہ رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی ہدایت کی ہوائیں چلا دے پورے معاشرے کے اندر، یا اللہ سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔